اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انبیاء علیہ السلام شروع ہوتی ہے قولہ تعالی وہم فی غفلۃ معرضون، اور یہ غفلت میں ہیں اعراض کیے ہوئے۔ معرضون میں اشارہ اس طرف ہے کہ غفلت مذمومہ وہ ہے جس میں اعراض ہو، نہ مطلق غفلت کی عادتاً اس سے کوئی خالی نہیں۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اعراض ہوتا ہے منہ پھیر لینا، توجہ نہ کرنا، اہمیت نہ دینا۔ تو کفار کے حق میں فرمایا کہ انہیں ان کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں، دین سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ غفلت میں ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عادتاً تو غفلت ہو ہی جاتی ہے، لیکن دل میں دین کی اہمیت ہو تو وہ غفلت بھی قابل معافی ہے کہ انسان ہے، کبھی اس سے غفلت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دل میں دین کی اہمیت ہی نہ رہے تو یہ صرف غفلت نہیں، اس کے ساتھ اعراض بھی ہو جاتا ہے کہ دین سے منہ پھیر لیا۔ تو یہ کفار کی خصوصیت ہے کہ ان کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے اس سے غافل ہوتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو بیماریاں کفر کی علامات ہیں آج کل وہ ہم میں پائی جاتی ہیں۔ عملی زندگی میں دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جنہیں کام کرتے وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں، یا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو جب وہ شریعت کی پرواہ ہی نہیں کرتے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی شریعت کی، تو پھر وہ غفلت وہی بن جاتی ہے جو مومن کا نہیں، کافروں کی عادت ہے۔ قولہ تعالی وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اور ہم نے آپ سے پہلے صرف آدمیوں ہی کو پیغمبر بنایا۔ اس آیت سے جمہور نے استدلال کیا ہے مردوں کے ساتھ رسالت خاص ہونے پر، اور میں کہتا ہوں اگر تخصیص بھی مسلم نہ ہو تو غالب کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اصل ہے اہل طریق کی اس عادت کی کہ خلافت مردوں کو ہی دیتے ہیں۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی نبی اور رسول بنایا ہے۔ فرماتے ہیں اس میں اس بات پہ دلالت ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، صرف مرد ہی انبیاء ہوئے ہیں۔ اور صاحب سلاسل جو لوگ ہوتے ہیں یا مشائخ جو ہوتے ہیں وہ کسی عورت کو صاحب مجاز نہیں بناتے، خلافت مردوں کو ہی دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اسی آیہ کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری صرف مردوں کی ہے، خواتین کو نہیں مل سکتی۔ قولہ تعالی وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے ان رسولوں کے ایسے جثے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہیں۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ کھانا نہ کھانا کمالات اور علامات مقبولیت سے نہیں۔ بہت سے عوام اور بعض خاص بھی خیال کرتے ہیں۔ ہمیں بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ بھوکا رہنا بڑی عبادت ہے یا بھوکا رہنے سے بڑا کمال حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اس کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو، ایسا کوئی جسم انہیں عطا نہیں کیا جسے بھوک نہ لگتی ہو یا وہ کھانا نہ کھاتے ہیں۔
قولہ تعالی وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں، یعنی عبث پیدا نہیں کیا۔ یہ بھی اسی مسئلہ پر دال ہے جس پر آل عمران کی دال تھی، ما خلقت ھذا باطلا، یعنی اللہ کریم نے زمین آسمان اور یہ وسیع کائنات، ستارے سیارے، زمینوں آسمانوں میں جو کائنات ہے، تو یہ محض تماشے کے طور پر نہیں بنائی، اس کا کوئی انجام، کوئی منطقی نتیجے کا تقاضا کرتا ہے۔ انسان خود مخلوق ہے، کوئی کام بلا مقصد نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے اس سے۔ تو چھوٹے چھوٹے کام جو کرتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اتنی وسیع کائنات بنائی اور بے شمار اس میں، وہی جانے کہ اس نے کتنا نظام کس طرح سے ایک دوسرے سے مربوط کیا ہے، اور چیزیں کس طرح سے حرکت کرتی ہیں، کس طرح وجود میں آتی ہیں، کس طرح عدم کو جاتی ہیں۔ تو اتنے بڑے وسیع کام کا ایک فطری تقاضا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نتیجہ نہ ہو تو یہ کار عبث ہے، فضول کام ہے، اور فضول کام اللہ جل شانہ کو زیب نہیں دیتے۔ قولہ تعالی لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم کو مشغلہ ہی بنانا منظور ہوتا تو ہم خاص اپنے پاس کی چیز کو مشغلہ بناتے۔ فرماتے ہیں زبان زد عام ہے کہ خلق کی غایت اسماء و صفات کا ظہور ہے، کیونکہ وہ جمیل ہیں اس لیے وہ مقتضی ظہور کی ہیں، یعنی اللہ کی ذات بھی اور اس کی صفات بھی انتہائی خوبصورت ہیں، اور حسن کا تقاضا ہوتا ہے ظہور کا۔ کوئی بھی خوبصورت چیز آپ بنائیں تو اس کا حسن چاہتا ہے کہ وہ کسی کو دکھائی جائے، دکھائی نہ جائے تو پھر اس کی خوبصورتی کا کیا فائدہ ہے۔ ایک بہت خوبصورت چیز بنا کر چھپا دی جائے تو وہ خوبصورت ہو یا نہ، اس کا کیا فائدہ۔ تو حسن و جمال جو ہے اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ دکھائی جائے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کی اسماء و صفات بہت جمیل ہیں اور وہ تقاضا ظہور کا کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے خلق اس کا نتیجہ ہے۔ فرمایا اگر یہ مراد لی جائے تو یہ تو باطل ہے، کیونکہ یہ ایک شغل ہے، ایک محض بے نتیجہ کام ہے، یعنی اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ تو شغل کہتے ہیں ایسے کام کو جس کا کچھ حاصل وصول نہ ہو، وقت گزارنے کے لیے ہو، جیسے لوگ تاش کھیل لیتے ہیں، لوگ اور رمی کھیل لیتے ہیں جس پہ جوا وغیرہ نہیں لگاتے، تو وہ ایک شغل ہے، اس سے حاصل وصول کچھ نہیں، وقت ضائع ہو رہا۔ تو فرمایا اگر یہ ظہور صفات و اسماء کا نتیجہ مخلوق ہے تو یہ تو ایک شغل ہے، پھر اس کا تو حاصل کچھ نہ ہوا، اور شغل اس ذات کو زیب نہیں دیتا، تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور اس میں مسالے کا رکھنا یہ ہے ایک فائدہ جو راجع ہے خلق کی طرف، خلق اس کی محتاج ہے، گویا من لدنا سے اشارہ اسماء و صفات کی طرف، کیونکہ سب اشیاء ہیں زیادہ قرب حق تعالیٰ سے اس اسماء و صفات کو ہے، تو اس اللہ تعالیٰ نے پاس والی شے کے ساتھ مشتغل ہونے کی بھی نفی فرما دی۔ فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب اللہ کے اسماء و صفات کو ہے، کہ ہر وقت اس کی ذات کے ساتھ ہیں، تو ان سے مخلوق کا فائدہ ہونا، مختلف اسماء سے مختلف عنایات کا ظہور ہونا، تو مخلوق اس کی محتاج ہے۔ لیکن اللہ نے ان اپنے قریب کی چیزوں سے بھی شغل فرمانے کی نفی فرما دی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مشغلہ یعنی بے نتیجہ کام اس کی ذات کی شان کے شایان ہی نہیں۔
قولہ تعالی وہم من خشیتہ مشفقون، سب اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ خشیہ کا ضمیر مضاف مقدر نہ کیا جائے جیسے کہ اصل ہے تو آیت اس خوف کی فضیلت پر ہے، اور جو نفس غفلت حق سے ہو عذاب سے نہ ہو، خاص کا خوف ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ خشیت جو ہے یہ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہے، اور اللہ کے بندوں کو جو ڈر ہوتا ہے، خشیت خوف کو کہتے ہیں، ڈر کو کہتے ہیں، ہیبت زدہ ہونے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے بندوں کی خشیت ایسے کاموں سے نہیں ہوتی جن پر عذاب کی وعید ہے، بلکہ وہ غفلت سے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں بارگاہ الہی سے دوری نہ ہو جائے، اور یہ ان کے حق میں کمال ہے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ إِلَى الْآيَةِ، جو شخص یوں کہے کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں، بندہ ضعیف کہتا ہے کہ من دون میں اشارہ اس شخص کے عذر کی طرف ہے جو منصور کے کلام کی طرف ویسی حالت میں تکلم کرتا ہو، کیونکہ منشار ایسے کلام کا فنا ہے جس میں مشابہ شجر موسوی کیا، یہ نہیں کہ ایسے کلام کا دعویٰ ایسی حالت کیا جس میں وہ دونے ہی کا مصداق، یعنی حق تعالیٰ سے تجاوز کر کے اپنے نفس کے لیے ایسا وجود ثابت کرتا ہو جو حق کے مباین ہے، اور کہ ایک شخص نفس کے وجود کی نفی کرتا ہے، ایسے شخص کا آنا ہو کہنے کہ میں نہیں ہے، پس آنا الحق کو یا میں نہیں ہو الحق ہے۔ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ حضرت نے یہاں چھیڑا ہے۔ کچھ تو معبودان باطلہ تھے، جیسے فرعون خود کو خدا کہلاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں بھی اللہ کے علاوہ میں بھی اللہ ہوں، میں بھی معبود ہوں۔ وہ تو سرے سے باطل ہو گیا کہ مخلوق لائق عبادت ہو ہی نہیں سکتی، عبادت کا حق نہیں رکھ سکتی، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، گستاخی ہے، بدترین کفر ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ صوفیاء میں بھی بعض صوفیوں کا یہ کلام بھی پایا جاتا ہے، سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری بہت بلند شان ہے، آن الحق جیسے منصور نے کہا۔ تو اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہ صوفی جو کہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ ہوں، اس کا مراد یہ ہوتا ہے هو الحق، کہ اللہ ہی ہے، میں ہوں ہی نہیں، اپنے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک خوبصورت تعویل تو ہے، لیکن اصل حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ سلوک میں آج کل تو ہم مجاہدہ نہیں کرتے، متقدمین اور صوفیہ بہت مجاہدہ کرتے تھے، محنت بہت زیادہ کرتے تھے، ہمہ وقت ذکر و شغل میں رہتے تھے، گناہ سے بچتے تھے، برائی کی باتوں سے بچتے تھے، بے حیائی سے بچتے تھے، ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کے صرف لطائف بھی ہیں تو اس کے لطائف میں ایک طاقت ہے، مراقبات ثلاثہ بھی ہیں تو صاحب کرامت ہے، اور اس کی توجہ میں ایک قوت ہے۔ تو اب یہ جو بے تحاشا منازل اور مراقبات ہم کراتے رہتے ہیں، تو اس سے کوئی وہ طاقت، وہ قوت، سلوک کا وہ مرتبہ، وہ خشیت، وہ اتقاء یہ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جو طالب ہیں ان کی طلب میں وہ گہرائی ہی نہیں جو ان طالبوں کی طلب میں ہوتی تھی۔ ہم کراتے کیوں ہیں؟ اللہ کو منظور ہے، ہم اس لیے کراتے ہیں کہ بندے کا اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم اس کے عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور بڑی حد تک اعمال کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔
کیونکہ اب عید ایسا آ گیا ہے کہ اب وہ ورع تقویٰ رہا نہیں، کھانے کو حلال نہیں ملتا، سچ کہیں ڈھونڈے نہیں ملتا، ہر بات میں جھوٹ، اور جھوٹ اور بددیانتی کو سیاست کا نام دے کر کمال کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ایک بڑا کمال ہے کہ اس نے دوسرے کو بیوقوف بنا لیا، اور اسے سیاست کا نام دے کر اس کا جو برائی جو اس کی تھی وہ ڈھانپ دی گئی۔ ملکی نظام معیشتی سودی ہے، اور سود وہ حرام ہے جس پر اللہ کے رسول نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ سخت سزائیں ہیں، کسی ہاتھ کاٹا ہاتھ کاٹ دو، بازو توڑا اس کا بازو توڑ دو، اگلے کا بدلہ ہے، قتل کر دیا ہے اسے قتل کر دو، زانی ہے اسے سنگسار کر دو، بڑی سخت سزا ہے کہ پتھر مار زنا ثابت ہو جائے، پتھر مار مار کر قتل کر دو، بہت سخت ترین سزا ہے۔ لیکن سود کھانے والے کے لیے اللہ نے کوئی سزا مقرر نہیں فرمایا۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار ہو جاؤ اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے۔ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیے ہوئے، اب اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اللہ اس کا کیا حشر کرتا ہے۔ تو یہ ایسا عہد آ گیا ہے، ایک حدیث شریف میں ہے، ایسا زمانہ آئے گا کہ جو لوگ سود نہیں کھانا چاہتے ہوں گے ان کے حلق میں بھی سود کا غبار جائے گا۔ اب جو نہیں بھی کھانا چاہتا، اس ملک میں مسلمان ریاست ہے، مسلمانوں کی ریاست ہے، لیکن نظام سودی ہے، جو نہیں کھانا چاہتا اس کے پیسے میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ہم سود نہیں لیتے الحمدللہ، میں لیٹ 50 سے یا 60 کے شروع سے انکم ٹیکس ادا کر رہا ہوں، اور تب سے پیسے بینک میں ہوتے ہیں، اللہ کا احسان ہے، تب سے اب تک سود لیا نہیں۔ لیکن میرے پاس یہ تو کوئی سند نہیں کہ میرا جو پیسہ بینک میں ہوتا ہے بینک والے اسے آگے سود پر استعمال نہیں کرتے، اب یہ تو میرے بس میں نہیں۔ تو حضور کا ارشاد صحیح ہے کہ کہیں نہ کہیں سے سود کا غبار ایسے شخص کے حلق میں بھی پہنچتا ہے جو سود نہیں کھاتا۔ تو اس حال میں کہ کھانا حرام ہو، جدھر جاؤ اخبار پڑھو جھوٹ لکھا ہے، ٹی وی سنو سارا دن جھوٹ بولتا ہے، کسی سے ملنے جاؤ وہ جھوٹ بولتا ہے، دکاندار کے پاس جاؤ جھوٹ بولتا ہے، عدالت میں جاؤ تو سارا جھوٹ، گواہ جھوٹے، وکیل جھوٹے، عدالت کیا کرے گی؟ سارا دن بیٹھ کر جھوٹ لکھتے اور ٹائپ کرتے رہتے ہیں، سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دو جرم، صرف یہ دو جرم جو ہیں، یہ ٹی وی کی بے حیائی، ناچ گانا اور فحاشی، عورتوں کا بے لباس ہونا، یہ سارے معاملات ایک طرح رکھو، یہ دو حرام کھانا اور جھوٹ بولنا جو ہے، جھوٹ بولنا بھی نہیں۔ یہود پر جب تباہی آئی تو اللہ کریم نے ان کی جو فرد جرم لگائی وہ دو تھی، اکالون للسحت وسماعون للکذب، حرام کھاتے ہیں اور جھوٹ سنتے ہیں، بولتے نہیں، سماعون للکذب، جھوٹ سنتے ہیں، یعنی جھوٹ سنتے رہنا بھی اتنا جرم ہے کہ دل سیاہ کر دیتا ہے، عذاب الہی کو مقتضی ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ کچھ اللہ نصیب ہو جائے تو الحمدللہ آگ پر پانی کچھ پڑ جاتا ہے، کم از کم عقائد کی اصلاح ہو جاتی ہے، کچھ فکر آخرت ہو جاتی ہے، بڑی حد تک کوئی بڑی بد نصیب ہو ورنہ اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم محنت کراتے رہتے ہیں ذکر اذکار میں، ورنہ وہ بات جو ذکر کی وجہ سے کرامات نصیب ہوتی تھی وہ اب ناپید ہے۔ تو ان سلاسل میں دوران سفر اگر کسی صوفی کے مراقبات ایک جگہ رک جاتے تو اس کا مجاہدہ تو وہی رہتا تھا، محنت تو وہ ایسے ہی کرتے تھے، حلال کھاتے تھے، سچ بولتے تھے، رات بھر دن بھر ذکر کرتے تھے،
تو اگر تو کوئی شیخ مل جاتا جو آگے چلا دیتا تو پھر وہ چیزیں ضبط ہوتی رہتی ہیں، قابل برداشت ہوتی ہیں۔ کسی ایک مقام پہ مراقبات رک گئے تو پھر وہ اس قدر غلبہ انوارات کا ہوتا ہے کہ پھر ان کا دماغ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور انہی کو مجذوب کہتے ہیں، مجذوب سالک۔ مجذوب سالک وہ ہوتا ہے جو سلوک سیکھ رہا ہے لیکن کسی ایک مقام پر، اور عموماً جن کا زیادہ دماغ خراب ہوا یہ فنا بقا میں ہوا۔ مراقبات ہی ایسے ہیں کہ کائنات فنا ہوتی نظر آتی ہے اور ہر چیز اللہ کے نام سے باقی نظر آتی ہے، تو ایک نور نظر آتا ہے جو ہر چیز کے ساتھ ایک تار لگی ہوئی ہے جو اس میں زندگی حرکت پیدا کر رہی ہے۔ تو وہیں کھڑے کھڑے دماغ شل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی فنا میں گیا، باقی صرف اللہ ہے، اگر میرا وجود ہے تو یہ بھی اللہ ہی باقی ہے، میں نہیں ہوں۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ وہاں بھی اگر اسے کوئی کامل شیخ مل جائے اور اگلے مراقبے میں چلا دے تو وہ بچ سکتا ہے۔ تو مجذوب جو ہوتا ہے چونکہ اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے تو وہ شریعت کا مکلف نہیں رہتا۔ شرعی تکلیف کے لیے عقل کی سلامتی ضروری ہے، پاگل پر شرعی احکام نافذ نہیں ہوتے، اس لیے ان کو یہ رعایت دی جاتی ہے کہ انہیں نہ کوئی بھلا کہے نہ برا کہے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دے، وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ قولہ تعالی نبلوکم بالشر والخیر، ہم تم کو بری بھلی حالتوں سے آزماتے ہیں۔ اس میں ہر ناگوار اور مرغوب امر آ گیا، اس میں قبض بھی داخل ہو گیا، پس خدا قبض میں بھی حکمتیں اسرار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے سلی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو اچھی بری حالتوں میں آزماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس میں اس بات پہ دلیل ہے کہ اگر کسی پہ کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو من جانب اللہ ہے، مومن کے لیے آزمائش ہے کہ کیا تکلیف میں بھی اللہ ہی کو یاد کرتا ہے یا اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ اور اگر آسانی آتی ہے تو اس میں بھی آزمائش ہے کہ آسودہ حال ہو کر اطاعت پہ کاربند رہتا ہے یا بغاوت کر دیتا ہے۔ تو دکھ سکھ، صحت بیماری، چیزوں کا پسند ہونا ناپسند ہونا، یہ زندگی کا ایک نظام ہے جو اللہ کریم نے بنایا، اور یہ سب آزمائش ہے۔ اور اس میں دیکھا یہ جاتا ہے، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ رہتا ہے، یا تکلیف میں غیر اللہ کی طرف دوڑ جاتا ہے، یا سہولت اور آرام میں اللہ کی عظمت کو بھول جاتا ہے۔ قولہ تعالی وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اس میں تشنیع ہے اہل اللہ کی بے قدری پر۔ فرماتے ہیں اللہ کریم نے کفار کا ایک بہت بڑا جرم بیان فرمایا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی حضور کے ارشادات عالیہ کا جواب دینے کے لیے تو پھر حضور کا مذاق اڑاتے، پھپتیاں کستے۔ یہ انسانی مزاج ہے، آج بھی اگر کسی کے پاس دلیل ہو آپ بات کریں تو اگلے کے پاس دلیل ہو تو وہ دلیل دیتا ہے، اور دلیل نہ ہو تو لڑائی پہ اتر آتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، تانے مینے دینے لگ جاتا ہے۔ تو کفار جب بے دلیل ہو جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے یا اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ اہل اللہ سے اگر کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا تو ان کی گستاخی نہ کرے، مذاق نہ اڑائے، تو ان کی عظمت کا احترام کا خیال رکھے۔ قولہ تعالی خلق الانسان من اجل سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، انسان جلدی ہی کا بنا ہوا ہے،
ان قریب تم کو اپنی نشانیاں دکھا دیتے ہیں، تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ۔ اس میں استعجال پر انکار ہے، اس سے مطلقاً اس کے ترک کرنے کا امر بھی لازم آیا، جس میں سلوک بھی داخل ہو گیا۔ تو یہ ثابت ہے کہ یہ طریق میں زیادہ تر حصہ تشویشات کا علت سے ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کریم نے اس میں جلد بازی سے منع، عجلت کہتے ہیں جلد بازی کو، جلد بازی سے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ انسانی مزاج ہے نا، دعا مانگتا ہے تو کہتا ہے اسی لمحے پوری ہو جائے، کوئی خواہش ہوتی ہے تو انتظار نہیں کرتا اسباب کا، چیزوں کا، اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں ابھی ہو جائے۔ تو اللہ نے اس سے منع فرمایا، فلا تستعجلون، جلدی مت مچاؤ، یعنی اللہ کریم کی طرف سے فیصلے کا انتظار کرو، اپنا فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو فرماتے ہیں یہی سالک کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ اس کا کام ہے مجاہدہ کرنا، اس جلدی میں نہ رہے کہ مجھے فلاں مرتبہ دے دو، فلاں مقام دے دو، فلاں مراقبہ کرا دو، مجھے صاحب مجاز بنا دو، مجھے خلیفہ بنا دو، یہ جلد بازی نہ کرے۔ جو نعمت اس کے حصے میں اللہ کریم نے مقرر فرمائی ہے اس کا وقت بھی مقرر ہوگا، جب وہ وقت آئے گا تو وہ مل جائے گی۔ اپنی یعنی جو اللہ کے فیصلے ان میں جلدی نہ مچائے، اپنے کردار پہ نظر رکھے، اپنی محنت، اپنا مجاہدہ، اپنی توجہ، اپنی طلب اس کو زندہ رکھے، جو اس کے ذمے ہے وہ کرے، جو اللہ کی طرف سے ہونا ہے یا جو شیخ کی ذمہ داری ہے یا جو دوسروں کی ذمہ داری ہے اس پہ جلدی نہ مچائے۔ قولہ تعالی هل هذا الا بشر مثلکم، فرماتے ہیں اس میں ان لوگوں کی بدحالی پہ اشارہ ہے جو اولیاء اللہ پر محض اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ وہ تو عوارض بشریہ میں ان کے مشارک ہیں۔ یعنی بعض لوگوں کا جو عمومی خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو الگ مخلوق ہوتی ہے اور وہ جنگلوں میں رہتے ہیں اور وہ کھاتے پیتے نہیں اور ان کا لباس اس طرح ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ سب فضول واہیات باتیں ہیں۔ جب انبیاء کے حق میں یہ فرمایا گیا هل هذا الا بشر مثلکم، کہ یہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے بھی ہیں، لباس پہنتے ہیں، معاشرے میں اسی طرح رہتے ہیں، ان کے بھی گھر ہیں، بیوی بچے ہیں، سارا کچھ ہے، تو ولی اللہ کے لیے یہ تصور کر لینا کہ اس کا کوئی آگا پیچھا نہ ہو اور وہ بات نہیں کرتا، اس نے بال بڑھائے ہوئے ہیں، اس نے لباس پھٹا پرانا ہے، وہ جنگلوں میں رہتا ہے، تو فرمایا لوگوں کا یہ خیال باطل ہے۔ اولیاء اللہ بھی عام انسانی عوارض سے آراستہ ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے، بیوی بچے، گھر بار، بات صرف ان کے تعلق کی ہوتی ہے، باقی انسانی عوارضات ان میں بھی ہوتے ہیں۔ قولہ تعالی بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم حق بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، وہ اس کا بھیجا نکال دے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مداومت ذکر سے جو حق ہے، قلب سے ظلمت اور معاصی اللہ کا تعلق جو باطل ہے جاتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت میں سالک کے لیے یہ اشارہ ہے کہ قلب میں جو ظلمت آ جاتی ہے، تاریکی آ جاتی ہے، یا اللہ کے علاوہ چیزوں کی محبت سما جاتی ہے، تو یہ سارا باطل ہے، اور اللہ کا نام جو ہے یہ حق ہے۔ تو اگر ذکر قلبی کیا جائے، مسلسل کیا جائے، تو یہ ایسے ہے جیسے حق کو باطل پر مارا جاتا ہے، تو وہ ظلمت اور اللہ کے علاوہ چیزوں کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ قولہ تعالی ومن عندہ لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، جو اللہ کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے نہ تھکتے ہیں۔
هذا کے من عنده کے عنوان سے جو کہ قرب کے لیے موضوع ہے، حکم کرنے میں اشارہ اس طرح جو حضرت مقربان بارگاہ ہیں ان پر مثل ملائکہ کے ذکر و طاعت شاک نہیں ہوتا۔ یہ ہے تو فرشتوں کے حق میں کہ جو اللہ کے مقرب ہیں یعنی فرشتے، وہ اس کی یاد سے نہ آر کرتے ہیں نہ اس کے ذکر سے تھکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں سلوک کے لیے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے مقرب ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کے ذکر سے تھکتے نہیں، اور لوگ انہیں تانے بھی دیتے رہیں تو انہیں ذکر کرنے سے آر محسوس نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو حتیٰ یقولون انہ لمجنون، لوگ کہنے لگے یہ پاگل ہو گیا، چھوڑو اسے، یہ تو بیوقوف آدمی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ تو فرمایا اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے مقرب بندے جو ہیں وہ اس کی یاد سے تھکتے بھی نہیں، بس نہیں کرتے، اور کسی کی تانہ زنی کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ کوئی کیا کہتا ہے وہ کہتا رہے، ان کا اپنا جو رابطہ اللہ سے ہوتا ہے وہ اس میں محو رہتے ہیں۔ بل عباد مکرمون لا یسبقون بالقول وهم بامرہ یعملون، بلکہ بندہ ہیں معزز، وہ اس سے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے، وہ اس کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ حالت کی کاملین تفویض میں ہوتی ہے۔ ہے تو یہ فرشتوں کے حق میں، اور ارشاد باری ہے کہ وہ میرے مکرم اور معزز بندے ہیں، حد سے بڑھ کر بات نہیں کرتے یا حکم الہی سے تجاوز نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اہل اللہ میں بھی کاملین جو ہوتے ہیں ان کی حالت تفویض کی ہوتی ہے۔ یہ دو حالتیں ہیں، تفویض اور تجویز۔ ہر بندہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہے۔ تجویز یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود سوچتا ہے کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، پھر اگر ایسے ہو جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کے خلاف ہو جائے تو پھر اس کا دل بیٹھنے لگتا ہے اور افسوس ہوتا ہے۔ یہ تجویز ہے۔ تفویض یہ ہے کہ ہر بات اللہ کے ہاتھ میں دے دے، جو اللہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے مصیبت آئے ٹھیک ہے، آرام آئے ٹھیک ہے، مصیبت سے پناہ مانگتا رہے، بخشش مانگتا رہے، لیکن اگر آ جائے تو اسے شکایت نہیں ہوتی، بیماری آ جائے تو شکایت، کیونکہ اس تو فرماتے ہیں کاملین کا معاملہ تفویض کا ہوتا ہے۔ وہ فرشتوں کی طرح اللہ کی بارگاہ کے منتظر رہتے ہیں، ادھر سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس پہ خوش رہتے ہیں، اور عام آدمی تجویز کی زندگی گزارتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، وہ اس کی اپنی تجویز ہوتی ہے۔ قولہ تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو ان کی خوش فہمی عطا فرمائی تھی۔ روح المعانی میں من قبل کی تفسیر ہے کہ قبل البلوغ، اور بقول بعض قبل الولادہ، جبکہ سلب آدم علیہ السلام میں تھے۔ تو اس آیت میں اس پر دلالت ہے کہ اساس اول استعداد اور فطرت ہے، اور یہ اس درجہ کی قوت رکھتی ہے کہ استعداد ثانی کو ایتا سے تعبیر فرمایا، گویا وہ قوت بجائے فعل کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے بات ہو رہی ہے، ارشاد باری ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت، رشد، خوش فہمی، اللہ کے احکام کو سمجھنا، ہدایت کی طرف، یہ سب پہلے سے دے دی تھی۔ تو فرماتے ہیں اس میں دو تعبیریں ہیں، ایک تو یہ بلوغت سے پہلے، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ولادت سے بھی پہلے آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے تو دے دی۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں
کہ جو فطری سعادت یا خوشبختی ہوتی ہے تخلیقی طور پر، وہ غالب آ جاتی ہے انسان پر، اس کے کردار اور اس کی فکر اور اس کے انداز میں۔ تو یہ جو خوشبخت لوگ ہوتے ہیں اہل اللہ، یہ فطری طور پر سعید ہوتے ہیں، اس بات کی قدر کی جانی چاہیے۔ قولہ تعالیٰ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اشیاء اپنے کمالات کے ساتھ مرتبہ علم الہی میں متصف ہیں، اس مرتبہ کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ کُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ تو فرماتے ہیں اس میں یہ ثابت ہے کہ ہر شے دنیا میں اس کا ظہور ہوتا ہے کسی اور شکل میں، پھر وہ بلوغت کو جاتی ہے، جوانی کو، بڑھاپے کو، درخت، شجر و حجر، دریا، چشمے ابلتے ہیں، بنتے ہیں، پھیلتے ہیں، پھر سکڑتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، ہر چیز پہ وہ لیکن اس کی جو حقیقت ہے اس کے وجود سے پہلے علم الہی میں ثابت ہے، اور انہیں اصطلاح میں اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ وہ وجود جو ثابت ہیں، تو اللہ کا علم ایسا کامل ہے کہ چیزیں پہلے سے، ہر چیز کی خوبی، خامی، کمی، بیشی، ہر حال جو ہے وہ پہلے سے علم الہی میں ثابت ہے۔ قولہ تعالیٰ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟ کیونکہ تماثیل اصنام کے ساتھ خاص ہیں، اس طرح عکوف بھی پرستش کے ساتھ خاص نہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شطرنج کھیلنے والوں پر اسی آیت سے رد فرمایا۔ اس آیت سے مولانا شہید نے اس تصور شیخ کے منکر ہونے پر استدلال فرمایا جو غلات صوفی متعارف ہے، باقی جس میں نہ مقصودیت مستقلہ ہو اور نہ عقوب، بلکہ مثل دوسرے محبوبات کے غلبہ محبت کے وقت اس کا خیال کرنے لگے، اس کے بقا کا اہتمام نہ کرے تو کچھ حرج نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہی قول ہے، قوم سے انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم نے مورتیں گھڑ رکھی ہیں اور ان کے آگے رکوع سجود میں، سجدے میں پڑے ہو، جھکے پڑے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ اس میں بتوں کے ساتھ یہ خاص نہیں، یہ پرستش کے ساتھ خاص نہیں۔ چنانچہ حضرت علی نے شطرنج کھیلنے والوں پر بھی اسی آیت سے رد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شطرنج کھیلنے والوں پر بھی یہ آیت چسپاں کی اور اس سے رد فرمایا کہ تم شطرنج کی محبت میں وقت کی قیمت بھی بھول گئے اور اللہ کی یاد کی قیمت بھی بھول گئے، تو جس طرح بت پرست بت کی محبت میں اللہ کو بھول کر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تم اپنا وقت شطرنج کو اور ایک فضول کھیل کو دے رہے ہو۔ تو اگر شطرنج پر یا اس پر یہ استدلال ہے تو یہ فلم بینی پر اور ان تماشوں پر کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں یہ جو غالی صوفیوں نے تصور شیخ بنا رکھا ہے کہ پہلے اللہ کی بجائے دل میں شیخ کا تصور کرے اور اس پہ اللہ اللہ کرتے رہے، رفتہ رفتہ اللہ تک پہنچے گا۔ فرمایا حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت سے بھی اس کا رد فرمایا ہے کہ کسی کا بھی تصور کر کے اس کے آگے اللہ زاری کرنا یہ بت پرستی ہے۔ ہاں، شیخ سے محبت ہونا، ہر وقت اس کا خیال رہنا، وہ ایک تعلق محبت کا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ شیخ کا تصور کروں گا تو وہ میری مدد کرے گا، وہ میری مصیبتوں سے مجھے بچائے گا، وہ مجھے اللہ کے قریب لے جائے گا، فرمایا یہ شرک ہے، یہ وہی بات ہے جو بت پرست کرتے تھے۔ تو ایسا تصور شیخ درست نہیں ہے، ہمارے سلسلے میں تو الحمدللہ ہے ہی نہیں۔ حضرت نے کلی طور پر اس کی نفی کر دی تھی۔ تو فرماتے ہیں ہاں، دوسرے محبوبات کے غلبہ محبت سے اس کا خیال کرنے لگے تو اور اس کے بقا کا اہتمام نہ کرے، یعنی شیخ سے محبت ہو، اس کا خیال آ جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن محبت میں بھی یہ اہتمام نہ کرے کہ ہر وقت شیخ کا ہی خیال رہے، وہ بھی درست نہیں۔ طبعاً فطری طور پر جو آ جاتا ہے وہ الگ بات ہے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللہم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحم. انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا. صلی اللہ تعالی علی حبیبی. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.